مدرسہ کے امام حضرت مولانا سید شاہ صبیح الحق مصباحی ہاشمی صاحب ہیں. میں ان سے ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت آباد تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں. معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین. بغیر کسی تمہید کے ہم اور آپ سب مل کر اپنے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاکہ نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ ادارہ شریعہ تحریک بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مومنین سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں. اس لیے کہ سونے کا زمانہ نہیں، جو سوتا ہے وہ کھو جاتا ہے. اور محدث عالم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سونے والوں جاگو جاگو اس نیند کی دنیا سے بھاگو. سونے والوں جاگو جاگو اس نیند کی دنیا سے بھاگو، اس لیے کہ جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے. جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، تم کب تک سوتے رہو گے؟ تم سونے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ تم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو. جب زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے تو ایک لمبی نیند قبر کے اندر سونی ہے، اور وہاں آرام اسی وقت ہوگا جب اس زمین پر تم کچھ کر کے جاؤ. جب تم کچھ کر کے جاؤ گے تو قبر کے اندر آرام ہوگا. لہذا کام کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اس لیے کہ بغیر تعلیم کے انسان بشکل انسان جو ہے حقیقت میں وہ حیوان ہے. نہ اسے چلنے کا طریقہ ہے، نہ بولنے کا طریقہ ہے، نہ کھانے کا طریقہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنے والی آیت نازل ہوئی. لہذا ہم سب سے پیچھے اگر ہیں تو تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم سب سے پیچھے ہیں تو عمل میں بھی پیچھے ہیں. لہذا تعلیم حاصل کرو. اور ابھی آپ نے اشعار سنے کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ذرا غور فرمائیں. اور میں نے خود مسعودہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسان کے اس دنیا میں تخلیق کا مقصد بیان کرتا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کھائیں پیئیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور جب زندگی کے ایام پورے ہو جائیں تو چلے جائیں، بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت ہوگی جب عبادت اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی. اور اسی تحریک کو لے کر ادارہ شریعہ نے سب کو پڑھانے اور ہم اپنے معاشرے کے اصلاح کا پروگرام بنایا ہے. تمام لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں علماء ہیں، ان میں ائمہ ہیں، ان میں اساتذہ ہیں. یقیناً آپ کے گاؤں میں عالم دین ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے. لہذا یہ تحریک بیداری کے یہ اراکین آپ کے گاؤں میں موجود ہیں. آپ ان سے کچھ سیکھیے اور جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. صحبت اپنا اثر ضرور دکھلاتی ہے.
سے بودم ولیکن مدت کاربن نشستم جمال ہم نشیدم کا اثر کر وگرنہ من ہوگا خاکم کے حسکم. آئیے تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دوں. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن دیواتے میں اپنی کتاب کے دیواتے میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتا ہوا اپنے ایک دوست کے یہاں خراسان کے علاقے میں پہنچا. گرمی کا زمانہ تھا, تپش حد درجہ تھی اور سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس تھا. جب میں اپنے دوست کے یہاں گیا تو اپنے دوست سے کہا کہ غسل کا انتظام کر دو. اس نے حمام خانے میں پانی رکھوایا اور نہانے کے لیے ایک حضرت شیخ سعدی کے ہاتھوں میں رکھ دی جس سے خوشبو آ رہی تھی. حضرت شیخ سعدی نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ تو مجھ تہیا بھی. تو اس نے جواب دیا اے سعدی وہ تو بڑی دل کی چیز ہے, میں نہ مجھ کو ہوں, میں نہ ابیل ہوں. سعدی نے پھر پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ تم ہو کیا, تم سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا حضور میں مٹی ہوں لیکن خوشبو آنے کا اس کی وجہ تو پوچھ لے. حضرت شیخ سعدی پھر پوچھتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے, وجہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے چند دنوں پھولوں کی صحبت میں گزارا, میں نے چند دنوں پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پھولوں کی صحبت میں یہ خاک رہ جائے تو اس کی عظمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدموں سے اٹھا کر سب پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتا. تو کیا یہ مومنین نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو کیا اس کا اثر نہ ہوگا؟ یقیناً اثر ہوگا. لہذا میں آپ سے جاتے جاتے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں اور علماء جو بتائیں اس پر عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ میلاد میں حاضر ہو, جمعے میں حاضر ہو, بیان تو سن لیں, آخر عمل کون کرے گا؟ علماء بتاتے اس لیے ہیں کہ ہماری عوام جو باتیں نہیں جانتی ہے اسے سیکھے اور سیکھ کر اس پر عمل کرے. جب آپ عمل کریں گے تو معاشرے کی خرابیاں دور ہو جائیں گی. ہم رب کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس تقریب اور شریعہ تحریک بیداری کو کامیاب فرمائے اور اس کے جو کچھ پروگرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. آپ مانے یا نہ مانے آپ خود مختار ہیں. ہے ہمارا کام پہنچانا فقط پیغام کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.